لیکن 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، تم اس دن خوشی مناتے، نعوذ باللہ، کیسے نافرمان امت ہے، نبی کے وصال پر خوشی منا رہے ہیں؟ ایسا بھی سوال آتا۔ نبی کے ولادت پر خوشی منانا قرآن کے خلاف ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ بتائیے، کہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرے نبی کی ولادت پر اے لوگوں تم خوشی مت مناؤ؟ منائیں بول کے لکھا ہوا ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، ایسا ہے کیا؟ سوال یہ ہے۔ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو میلاد منایا تو ہی ہم منا سکتے، نہیں تو نہیں منا سکتے، ایسا اگر ہے کیا؟ میں قرآن شریف پہ زیر زبر پیش جزم تشدید نہیں تھا، تو اب آپ زیر زبر پیش کی قرآن میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے نا، آپ بھی نہیں کرنا۔ ایک بات یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں ہوتی تھی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پارے بھی نہیں تھے، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا بھی نہیں تھا، رکوع بھی نہیں تھے، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، تو اب آپ رکوع پہ ٹھہر رہے ہیں، رکوع میں رکوع کر رہے ہیں، ایک رکوع ہوا تو امام صاحب رکوع کرتے، تو یہ صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بہکایا جا رہا ہے، غلط کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ ارے کہاں کی بدعت، کدھر کا کفر، کہاں کا شرک؟ کوئی معنی وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں سورج اندھیرا ہے، چاند ٹھپ پڑ چکا ہے، پانی پیاس بڑھا رہا ہے، کھانا بھوک بڑھا رہا ہے، ایسی الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ میلاد کو بدعت بولنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے پانی کی وجہ سے پیاس بڑھ رہی ہے۔ تو نبی جو زندہ ہیں وہ نبی زندہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، اور یہ نافرمان امت کیا کہہ رہی ہے؟ غور کریں۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اب اس وقت بھی ہمارے حال سے واقف ہیں۔ اب اس پر ہزاروں آپ کو دلیل ہم دے سکتے ہیں، خیر وہ موضوع الگ ہے۔ میلاد منانے کا مطلب کیا، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ حاضرین، میلاد کے دنوں میں لوگ اتنی بدعتیں اور ایسے غلط کام کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں میلاد ایسا مناتے کیا؟ میلاد کے نام پر، میلاد کی خوشی میں ڈھول تاشے گانے باجے، میلاد کی خوشی میں لوگ ناچ رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں اپنے چہرے بگاڑ رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں راستے بلاک کر رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں آوازیں پکارے شور شرابہ اتنا کیا جا رہا ہے کہ بیمار پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ میلاد کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ سب شیطانی کام ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے بعد ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ماہ میلاد میں دنیا بھر میں اہل اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور ذکر و تلاوت قرآن، مزید دینی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ حاضرین، میلاد کے اہتمام پر اہل سنت و جماعت کے اس طریقہ کار پر بہت سارے لوگوں کے سوال اور اعتراض ہوتے ہیں، تو آج ہم ان اعتراضات اور پھر اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں، ان کے جواب کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام جہانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ حضور کا تشریف لانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے ہی دنیا میں لوگوں نے اللہ کو جانا اور پہچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا، اپنے محبوب کے ذریعے اپنی معرفت اور اپنی پہچان لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور تشریف لائے تو غم کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان بھی ہے یا پھر اللہ کے نبی پہ ایمان بھی لاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے، اور پھر
اللہ کے نبی کی ہر بات ماننے کا دعویٰ ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضور تشریف لائے تو خوشی کیوں منائے؟ خوشی نہ منائیں تو کیا غم کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی نہ منائیں تو کیا غم کریں؟ اگر کوئی کہے کہ حضور کی آمد پر غم کریں تو معاذ اللہ ایسا بدترین شخص تو دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اپنے آقا و مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھی غم کا اظہار کرے۔ بہرحال حاضرین، اس بات پر بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو چند سوالات اور ان کے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ تر جو اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا بدعت ہے، یہ سوال زیادہ ہوتا ہے۔ تو بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھیں۔ لوگ اگر یہ کہیں کہ حضور کا میلاد منانا بدعت ہے تو کوئی دنیا میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ قرآن اور حدیث پاک کے جو خلاف ہوتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، جو قرآن اور حدیث پاک کے مطابق ہو، موافق ہو، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ اگر کوئی اس کو بدعت سمجھتا ہے تو یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، باضابطہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، قرآن مجید میں ملتا ہے۔ طریقہ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے، آج جو میلاد منا رہے ہیں اس کا ہو سکتا طریقہ تھوڑا الگ ہو، لیکن منع کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب جیسے لوگ اگر یہ کہیں کہ حضور کی میلاد منانا بدعت ہے، تو اب دنیا میں کیا کیا بدعتیں ہیں جس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ جیسے حاضرین کرام کہ مسجد نبوی جو آج جس انداز میں بنی ہوئی ہے، جس انداز میں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسی مسجد نہیں تھی، بلکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ویسی مسجد نہیں تھی۔ آج جیسی بنی ہوئی ویسی مسجد تو پورے خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی اور تبدیلیاں ہوتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی وہ کھجور کے پتوں اور چھالوں کی چھت والی مسجد تھی۔ مسجد کا چھت مسجد نبوی کا وہ کھجور کے پتے اس پر ڈال دیے گئے تھے، کھجور کی چھال ڈال دی گئی تھی، اور لکڑیوں کے ستون تھے، اس پر مسجد کا قیام تھا۔ تو اگر میلاد منانا بدعت ہے تو پھر ایسی مسجد بنانا بھی بدعت ہے۔ کعبۃ اللہ کے اطراف میں آج جو تعمیر بنی ہوئی ہے، جو 1 2 3 4 منزلہ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کعبہ اور نہ ہی تعمیر ایسی تھی، تو کیا یہ بدعت کہہ کے اس کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن شریف کے جو اعراب قرآن شریف پر لگے ہوئے ہیں، زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم وغیرہ، یہ بھی بدعت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ بھی نہیں تھا، بعد میں اس کو لگایا گیا، تو کیا قرآن شریف کا اعراب بدعت ہے کہہ کر اب قرآن کے اعراب کو ہٹا دیں گے؟ اچھا، صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید چھپوایا نہیں جاتا تھا پریس مشین میں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور صحابہ کے زمانے میں جو لکھا گیا قرآن مجید اس پہ نقطے بھی نہیں تھے، با پہ 1 نقطہ، تا میں 2 نقطے، سا کے 3 نقطے، یہ کچھ نہیں تھا، بغیر نقطوں کے پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ تو اب نقطے لگانا قرآن مجید پر، پھر اس طرح پریس مشین سے چھاپنا اور اس کو رنگین کرنا، اب آج تو اور ترقی ہے، وہ ترقی یہ ہے کہ تجوید کا کون سا قاعدہ کہاں ہے، وہ قاعدے پہ رنگ دے رہے ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ رنگ، یہ قاعدے پہ 1 رنگ، یہ قاعدے پہ 1 رنگ، تجوید کے قواعد پر بھی رنگ دیا جا رہا ہے، رنگین کر کے اسے چھاپا جا رہا ہے، یہ ساری بدعت ہے۔ تو سرکار کے میلاد پر خوشی منانے کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں، ان کو یہ بدعتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ مان لیں کہ بدعت ہے، میں تب کہہ رہا ہوں، ورنہ حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، بلکہ پروردگار کا حکم ہے
کہ اے لوگو، اے ایمان والو، میں نے تمہیں فضل دیا، میں نے تمہیں رحمت دی، اس فضل اور رحمت پر اللہ کا احسان مانو، خوشی کا اظہار کرو۔ یہ تو حکم دیا گیا ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، بدعت جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایک سوال تھا، اس کا ایک جواب ہے۔ اب دوسرا سوال عام طور پر جو کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ میلاد النبی منانا قرآن سے ثابت ہے کیا؟ حضور کا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے، نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے میں آپ کو 3 آیتیں بتاؤں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمت عطا فرمائی وہ نعمت کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب، حکمت عطا فرمایا جس کے ذریعے حضور نصیحت فرماتے ہیں، اس کو یاد کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ رب نے جو نعمت دی اسے یاد کرو، یہ حکم آیا ہے قرآن پاک میں۔ اور ایک جگہ آیا سورہ ابراہیم میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اے نبی ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کو پانی سے، آپ کی قوم کو پانی سے، طوفان سے نجات عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنا نہیں دیا، یوسف علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ جو نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی وہ نعمتوں کو یاد کرنا یہ تو رب کا حکم ہے۔ تو نعمتوں کو یاد کرنا اللہ کا حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے طفیل میں کل نبی تشریف لائے، آسمان کی ساری کتابیں اتری، اسلام بھی آیا تو حضور کی وجہ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو بھول جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا قرآن پاک میں نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے باضابطہ۔ تو نعمت اللہ کے نبی کی ذات پاک ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا مطلب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں اللہ کی نعمت حضور کی ذات ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو تو نبی کو یاد کرو۔ تو حضور کے میلاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، میلاد پر خوشی منائی جا رہی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، قرآن مجید میں اشارتاً اس کا ذکر ہے ایک مقام پہ۔ اور کھلے طور پر بھی، یہ تو میں نے اشاروں کی بات کی تھی، کھلے طور پر بھی ہے۔ کھلے طور پر کہاں ہے؟ اب یہ کہ اس میں قرآن مجید میں باضابطہ ذکر آتا ہے، واضح طور پر کہاں ہے قرآن میں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ کھلے طور پر قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے؟ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر ہی چاہیے کہ تم لوگ، اے لوگوں، خوشیاں مناؤ۔ تو لوگوں کو خوشی منانے، خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دو باتوں پر دیا گیا، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر۔ تو اللہ کا فضل کون ہے؟ حاضرین، اللہ کا فضل کون ہے اور رحمت کون ہے؟ اس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت کون ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ صحابی فرما رہے ہیں، تو صحابی فرما رہے ہیں کہ حضور اللہ کی رحمت ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت پر خوشی مناؤ، تو میلاد پر خوشی مناؤ۔ قرآن مجید میں باضابطہ ذکر ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں۔ تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ قال فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا فضل کا مطلب علم ہے، اور اللہ کی رحمت کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود ابن عباس فرما رہے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین، تفسیر در منصور میں اور ابن عساکر حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا قل بفضل اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی سورہ یونس میں اللہ نے جو فرمایا اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے۔ تو اب بتائیے، اللہ کا فضل صحابی فرما رہے ہیں اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے، اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا رحمت اور فضل پہ خوشی مناؤ، تو حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ باضابطہ کھلے طور پر قرآن مجید میں آیا۔ کون کہہ سکتا ہے قرآن مجید میں میلاد منانے پر خوشی کا ذکر نہیں ہے، میلاد پر خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ باضابطہ قرآن مجید میں ہے۔ یہ تین سوال تھے، اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر کہ قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں میلاد منانے کا ذکر نہیں ہے نا۔ پہلے تو اشارتاً ہے، وہ ایک ہم نے بتا دیا، اور تفسیروں کے ذریعے صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں آیت کا مطلب، وہ دوسرا جواب دیا گیا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے نا میلاد مناؤ بول کے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو جناب اگر ایسا آپ کھلے الفاظ کو تلاش کریں گے تو آپ کیا کیا چیزیں چھوڑ دیں گے، یہ بھی غور کریے، کیا کیا چیزیں چھوڑ دیں گے۔ چلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن شریف میں حکم ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ بتائیے اگر کہیں ہے تو، کھلے طور پر کہ میں بات کر رہا ہوں میلاد مناؤ کھلے طور پر ہونا قرآن میں بول رہے ہیں نا بھائی، تو 5 نمازیں پڑھو قرآن میں کھلے طور پر کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھو کا حکم ہے، 3 نمازوں کا وقت ہے کھلے طور پر، 3 نمازوں کا وقت بیان کیا گیا، لیکن 5 نمازیں پڑھو یہ تو قرآن میں نہیں ہے کھلے طور پر۔ تو کیا 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ تو کیا بولیں گے نہیں حدیث میں ہے نا، تو میلاد پر خوشی منانے کا ذکر بھی حدیث میں ہے، تو وہ ہے تو مانیں گے، یہ ہے تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، غلط فہمی ہے لوگوں کے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاؤں گا 5 وقت کی نماز، پھر 5 وقت میں فجر کی کتنی رکعت ہے؟ 4، قرآن میں بتاؤ، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ 12، قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ظہر کی 12 رکعتیں۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے عصر کی 8 رکعتیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو کیا یہ رکعتیں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں حدیث پاک میں آیا ہے، تو حدیث میں میلاد کا بھی ذکر آیا ہے۔ چلیے، اور قرآن مجید میں حکم یہ آیا کہ رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں روزے رکھو، یہ قرآن مجید میں آیا، لیکن روزے کا مطلب بھوکے پیاسے رہنا یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ روزے کا مطلب بھوکے پیاسے رہنا یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھوکا رہ کے بتائے کہ صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوک پیاس برداشت کرنا، کھانے پینے وغیرہ سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ تو قرآن میں تو کھلے طور پہ نہیں ہے، تو کیا نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ تو جیسے قرآن میں کھلے طور پر روزے کا مطلب بھوکا رہنا یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور ہر نماز کی رکعتیں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، کیوں عمل کرتے ہیں؟ حدیثوں میں اس کی وضاحت اور تفصیل آئی ہے، اس لیے۔ ایسے ہی میلاد منانے کا ذکر کھلے طور پر تو نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے حدیثوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کا جواب تھا، ابھی بہت ہے ایسی مثالیں۔ اب اس کے بعد حاضرین، اور ایک بھی لوگوں کے درمیان ایک سوال عام ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے حدیثوں میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بخاری میں میلاد کا ذکر ہے کیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کہیں نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخاری شریف میں میلاد کا ذکر کیسے آیا ہے۔ بخاری شریف میں باضابطہ میلاد کا ذکر ہے، وہ کیا؟ مشہور روایت ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضرت عروہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور وہ صحابی کون ہے؟ یہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، انہوں نے خواب دیکھا
کہ خواب یہ دیکھا کہ ابو لہب کافر جو کفر کی حالت میں مرا تھا، اس کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، مطلب حضرت عباس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب حضرت عباس کا بھائی تھا، تو آپ نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ صحیح بخاری میں آپ نے پوچھا تجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہر دن عذاب میں گزرتی ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راحت عطا فرماتا ہے۔ کیوں عطا فرماتا ہے؟ خود ابو لہب کہہ رہا ہے، یہ خواب میں، بخاری میں ہے یہ روایت، بعتاقتی سویبتا، کہ سویبہ باندی جو میری باندی تھی میں نے اس کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے اللہ مجھے راحت دے رہا ہے پیر کے دن۔ ابو لہب نے سویبہ رضی اللہ عنہا باندی کو کیوں آزاد کیا تھا؟ دوسری روایتوں میں آتا ہے، بخاری میں اتنا ہی ہے کیوں آزاد کیا تھا، تو دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے میلاد کے وقت، ولادت کے وقت سویبہ ابو لہب کی باندی اس وقت وہاں موجود تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر ابو لہب سے کہنے لگی کہ آپ کو بھتیجے تولد ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی میں کہ مجھے بھتیجے پیدا ہوئے ہیں، تو خوشی میں اس نے اپنا ہاتھ ہلا دیا اور اشارہ کیا، اشارہ انگلی سے کیا، جا تو آزاد ہے، انتی حرہ کہا۔ تو روایتوں میں آتا ہے دوسری احادیث کی کتابوں میں کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن یہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اس حصے سے ٹھنڈا میٹھا پانی ملتا تھا، وہ چوس لیتا تھا، ٹھنڈک ملتی تھی، راحت ملتی تھی، پیاس بجھ جاتی تھی۔ باقی 6 دن تک، ہفتے کے 7 دنوں میں باقی 6 دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہتا تھا، پیر کے دن راحت ملتی تھی۔ کیوں ملتی تھی؟ حضور کے میلاد پر اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر میلاد پر خوشی منایا، موت کے بعد بھی اس کے قبر میں عذاب میں کمی ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے بخاری شریف سے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس پہ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بخاری میں کہا آیا کتاب النکاح باب ما یحرم من الرضاع، یعنی رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ عنوان ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ روایت بیان کی گئی حضرت عروہ کی۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ عذاب میں رہتے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کافر کی عذاب میں کمی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس پہ کرتے لوگ سوال۔ تو حاضرین، اس کے جواب میں ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی، یہ روایت کون نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری۔ تو امام بخاری کو معلوم نہیں تھا کیا کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی؟ ان کو نہیں معلوم تھا، آپ کو معلوم ہو گیا۔ جس امام بخاری کو آپ صحیح، سب سے صحیح کتاب لکھنے والے سمجھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی؟ معلوم تھا، تو پھر انہوں کیوں لکھے؟ امام بخاری یہ روایت اپنی کتاب میں کیوں لائے؟ غلط باتیں لا لیتے کیا امام بخاری اپنی کتاب میں؟ شریعت کے خلاف ہو تو لاتے کیا؟ نہیں لاتے، بات صحیح تھی، اسی وجہ سے آپ اپنی کتاب میں اس کو لکھے، ایک بات۔ دوسری بات، بڑے بڑے محدثین جیسے حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا باضابطہ کہ یہ بات خاص ابو لہب کے لیے، دنیا میں کسی کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی، صرف ابو لہب کے عذاب میں کمی پیر کے دن ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس نے سرکار کی میلاد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا۔ یہ سارے بزرگان دین، سارے محدثین لکھ رہے ہیں۔ تو اتنے سارے جو حضرات لکھے اپنی کتابوں میں، ان کو علم نہیں تھا، 1400 سال کے بعد تمہارے پاس علم آ گیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام ساری بات کا یہ ہے کہ میلاد پر خوشی منانے کی وجہ سے کافر ابو لہب کے عذاب میں بھی کمی ہوئی۔ عذاب ختم نہیں ہوا بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے ختم نہیں ہوا، بلکہ عذاب میں کمی ہوئی، تخفیف ہوئی، راحت ملی ایک دن کے لیے، تو میلاد پر خوشی کی وجہ سے۔ ایک بات ہو گئی، سوال
یہاں پہ ختم ہوا، جواب بھی ختم ہوا. اب یہاں اور ایک سوال پیدا ہوتا. اسی روایت پہ اور ایک سوال کرتے لوگ کہ دیکھو ابو لہب کون تھا، یہ بھی ایک سوال ہے. ابو لہب کون تھا؟ کافر. تو مطلب میلاد پر خوشی کافر مناتے ہیں، یہ سوال ہے. تو جناب میلاد پر خوشی کافر مناتے ہیں، یہ روایت ہے، اور یہ بات سن کر امام بخاری کے آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں. تو کافر مناتے نہیں مناتے وہ الگ بات ہے. کافر منائیں نہ منائیں اس سے غرض نہیں ہے. میلاد پر خوشی کافر منائے بھی تو عذاب میں کمی ہوتی، یہ ثابت ہو رہا. کافر مناتا منانے دو، نہیں مناتا مت منانے دو، اس سے کوئی غرض نہیں. یہاں ثابت یہ ہوتا ہے کہ کافر بھی میلاد منائے تو عذاب میں کمی ہوتی. پھر ایمان کے ساتھ مسلمان خوشی میں اللہ کے نبی کے میلاد پر خوشی منائے تو کیا نعمتیں نہیں ملیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دوسری بات اسی سوال پر اور ایک جواب وہ یہ ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد میں حضور نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، تب جو مانے وہ مسلمان، اس وقت جو مانے وہ مسلمان، اور اس وقت جو انکار کرے وہ کافر. تو سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کافر کیا مسلمان کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا کہ کام اچھا کیا یا برا کیا. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی بھی کام کوئی بھی کرے، اچھا کیا یا برا کیا یہ دیکھا جاتا. اب جیسے مثال کے طور پر دور جاہلیت میں سرکار کے تشریف لانے سے پہلے اور حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی، ولادت کے بعد بھی، یہ جو کافر مشرک تھے وہ لوگ حج کرنے والے، مطلب کعبے کی زیارت کرنے والے جو کافر آتے تھے، کعبے کی زیارت، کعبے کا طواف کفار مشرکین کرتے تھے دور جاہلیت میں. تو کعبے کا طواف کافر کرا تو وہ کام برا ہوا؟ نہیں ہوا، وہ کام اچھا تھا، لیکن بعد میں اس نے حضور کا انکار کیا تو کافر ہوا. ایسے ہی جو لوگ کعبے کے طواف کو آتے تھے، مکے کے مشرکین ان کو کھانا پانی دیتے تھے، تو کھلانا پلانا برا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ وہ کام کافر کیا، وہ عمل برا نہیں ہے. تو جیسے کہ کعبے کی زیارت کرنے والوں کو کافر بھی کھلائے پلائے تو وہ کام اچھا ہے. کعبے کی زیارت اور طواف کافر بھی کیوں نہ کرے اس زمانے میں، مگر وہ کام اچھا تھا. ایسے ہی میلاد پر خوشی کافر منائے بھی تو کام اچھا تھا. تو یہاں پلٹانا اور ہوشیاری کی باتیں نہیں کرنا، سمجھداری سے سمجھیے، سمجھداری کو بات کو سمجھیے. بہرحال حاضرین کرام، یہ ابو لہب کے خوشی منانے پر جو نعمت عطا ہوئی اس پر جو سوالات ہوتے اس کا ہم نے ایک جواب دیا ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، ایک علمی بات ہے، وہ بھی علمی بات تھی مگر یہ اور زیادہ علمی اور گہری بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قانون ہے، اصول ہے کہ ایک حدیث ایک ہوتی مرفوع حدیث، اور ایک ہوتی موقوف، اور ایک ہوتی مرسل. ایسے کئی قسمیں ہیں حدیثوں کی. تو حدیث مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، پھر ان کے استاذ صحابی، حضور، وہ کہیں کہ صحابی فرما رہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، میں نے حضور کو ایسا فرماتے سنا. تو صحابی کہیں کہ حضور نے فرمایا تو یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. اور درمیان میں صحابی سے پھر سننے والے تابعی ہوں، تابعی سے سننے والے تبع تابعی ہوں، ان کے بعد سننے والے ہوں انہی کے زمانے کے، ایسا یہ چین، یہ سلسلہ مسلسل رہے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی. ایک بات ہوتی. دوسرا، اگر صحابی نہیں کہہ رہے ہیں، تابعی کا مطلب صحابی کو دیکھنے والے، صحابی سے ملاقات کرنے والے، صحابی سے علم سیکھنے والے تابعی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، یا یہ کہے کہ ایک صحابی نے فرمایا جبکہ وہ صحابی سے اس زمانے میں نہیں تھے. تو اگر کوئی تابعی کوئی بات سند میں کسی کا نام چھوڑ کر بیان کریں تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل. یہ بات آپ سمجھ گئے؟
اب یہاں سوال ہوتا ہے، سوال یہ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ جو ابو لہب کے بارے میں خوشی منانے کا جو ذکر کرے، اس کی روایت کرنے والے حضرت عروہ تابعی ہیں، عروہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، امام بخاری نے اس کو بیان کیا تو یہ حدیث نہیں ہے، عروہ تابعی کا قول ہے، تو وہ دلیل نہیں بنتی، یہ بولنا چاہتے ہیں، وہ دلیل نہیں بنتی، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ابو لہب خوشی منایا تھا تو راحت ملی میلاد ثابت کرنے کے لیے، تو حاضرین کرام اب اس کی دلیل کیا ہے آپ سنیے، میں اور ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیام نکاح حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ کی شہزادی میری نکاح میں دو۔ یہ جو پیام دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی ہے، نکاح میں ولی کا درجہ ہوتا ہے اور ان کی رضامندی ہوتی ہے، خاص کر اگر لڑکی نابالغہ ہو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کیجئے، تو اب ولی نکاح کرائے، تو لڑکی نابالغہ ہو تو پیام ولی کو دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے یہاں سے۔ تو یہ مسئلہ کون ثابت کر رہے ہیں؟ جو لوگ میلاد کا انکار کرتے نا، ان کے امام، ہندوستان کے بڑے امام، غیر مقلدین اور میلاد کا انکار کرنے والوں کے بڑے امام، ان کا نام ہے سید صدیق حسن بھوپالی، غور کیجئے آپ، مگر گمراہ ہے، غیر مقلدوں کے امام ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ گمراہی کہیں بھی آ سکتی، سنبھل کے رہنا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ قرآن تھامو، حدیث تھامو، اہل بیت کو تھامو۔ اہل بیت سرکار کے زمانے اور بعد والے جو بڑے اکابر گزرے، بعد میں کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے اور وہ غلط راستے پہ جا کے بولے میں صحیح ہوں تم میری پیروی کرو، نہیں کی جائے گی، قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے گی، یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح، قانون ہے یہ اسلام کا۔ خیر، تو صدیق حسن بھوپالی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی نابالغ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کو پیام دیا جائے گا، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو پیام نکاح حضور نے دیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ وہی عروہ جنہوں نے ابو لہب کا ذکر کیا تھا کہ ابو لہب کو خواب میں میلاد پر خوشی منانے کی وجہ سے راحت ملی، انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو قبر میں راحت ملی، تو جو عروہ وہ بیان کر رہے ہیں وہی عروہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو وہاں اگر ہم میلاد کی دلیل میں پیش کریں تو بولتے نہیں یہ حدیث مرسل ہے، تو مسئلہ ثابت کرنے کے لیے آپ لوگ جو حدیث لے رہے ہیں یا روایت لے رہے ہیں وہ بھی تو عروہ تابعی کی مرسل ہے، آپ عمل کریں تو مرسل جائز ہے اور اہل سنت عمل کریں تو مرسل ناجائز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں جناب، لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، اب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، باریکی پائی نہیں جاتی، سطحی باتوں کو سب سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ایک سمندر ہے، اس میں آپ جتنا غوطے لگائیں گے اتنے ہی موتے ہیرے جواہر نکالتے جائیں گے۔ تو حاضرین کرام یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے مرسل کے بارے میں کہ حضرت عروہ نے روایت کی، ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عروہ کی روایت مرسل ہے، اگر مرسل حجت نہ ہوتی، مرسل دلیل نہ ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں ذکر کرتے؟ مرسل اگر دلیل نہ ہوتی تو امام بخاری اپنی بخاری میں اس کو لائے کیوں؟ بے مطلب کے، بے مقصد کے۔ ایسے ہی وہ عام لوگ ہیں جو بے مقصد کے کام کرتے، محدثین، فقہا اور مفسرین بے مقصد کے ایک حرف نہیں لکھتے، ان کے ہر حرف میں کوئی مطلب، کوئی مقصد ہوتا۔ تو بہرحال حضرت عروہ کی روایت امام بخاری نے روایت فرمائی ہے، نقل فرمائی ہے۔ حاضرین یہ ایک سوال تھا، اور ایک سوال بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پر خوشی منائے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا۔
میلاد پر آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے نبی خوشی منائے تھے کیا؟ تو حاضرین اس کا جواب یہ ہے، واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، مطلب ہفتے میں ایک بار۔ اب روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن وحی کا نزول ہوا۔ مطلب پیر کے دن سرکار روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ولادت ہوئی، میلاد پر حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، قرآن نازل ہوا اسی دن سے، اس وجہ سے حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پر خوشی منائی، اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں روزہ رکھے تو خوشی کا مطلب نکلتا کیا؟ تو کیا غم کا مطلب نکلتا؟ روزہ رکھنے سے کیا غم کا مطلب نکلتا؟ بتائیے، نہیں نکلتا۔ پھر خوشی کا مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے؟ وجہ کیوں حضور نے کیوں رکھا روزہ؟ کہ رب نے نعمت عطا فرمائی، رب نے دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، کونین کا تاجدار بنایا، آپ کے تصدق میں سارا جہاں بنایا، خوشی میں حضور نے روزہ رکھا۔ تو میلاد پر خوشی میں روزہ صلی اللہ کے نبی نے رکھا۔ بات ہو گئی؟ اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر سوال ہوتا ہے اس پر سوال یہ ہوتا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھے تھے کیا پیر کے دن؟ پیر کے دن صحابہ کرام اس لیے روزہ رکھے تھے کیا کہ حضور کی میلاد کا دن ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا، کرتے ہیں لوگ۔ تو حاضرین اس کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، یہ بات واضح ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرے تھے کیا؟ یہ کیا سوال ہے بھئی؟ آپ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ میلاد کی خوشی میں سرکار نے پیر کے دن ہر پیر کو روزہ رکھا۔ پھر یہ سوال کہ صحابہ رکھے تھے کیا مطلب ہے؟ چلیے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا میلاد کی خوشی میں، صحابہ نہیں رکھتے کیا؟ سوال یہ ہونا چاہیے، حضور کے کرنے کے بعد صحابہ نہیں کرتے کیا؟ کتنے تعجب کی بات ہے۔ پیارے آقا نے جب عمل کیا، آپ غور کیجئے، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں آپ اونٹنی پر سوار تھے، جاتے جاتے جھک گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی جھاڑ تھا، نہ درخت تھا، نہ ٹہنی تھی، آپ کیوں جھکے؟ کیا لگنے والا تھا آپ کے سر کو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جھک گئے تھے، اور وہاں اس وقت ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی سرکار کے سر انور کو لگنے والی تھی، حضور جھک گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر اب تو درخت نہیں ہے، اب تو ٹہنی نہیں تھی، آپ کیوں جھکے؟ فرماتے ہیں سرکار یہاں سے گزر رہے تھے، حضور جھک گئے تو میں بھی جھکا، ٹہنی لگے نہ لگے اس سے مطلب نہیں میرے کو، سرکار نے کیا کیا۔ تو اتنے عمل کی پابندی کرنے والے صحابہ، میلاد کی خوشی میں حضور روزہ رکھے تو صحابہ نہیں رکھے ہوں گے؟ تو سوال یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، صحابہ رکھے کیا؟ نہیں، صحابہ نہیں رکھے کیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ مگر آدمی کی جب عقل چلے جاتی ہے نا تو الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، میلاد کی خوشی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام کیا، یہ ایک بات ثابت ہوتی۔ اب اس پر اور ایک سوال پیدا ہوتا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پھر میلاد کی خوشی میں آپ لوگ روزہ نہیں رکھتے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا۔ میلاد کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو آپ لوگ تو کھانے کھاتے، خوب کھلاتے پلاتے اور روزے نہیں رکھتے۔ تو حاضرین کرام، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عبادت روزے کی شکل میں کیے، سرکار نے عبادت روزے کی شکل میں انجام دی، اور ہم عبادت کھلانے کی شکل میں
اور دوسری عبادت کی شکل میں نبی کے ذکر کی شکل میں کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے، مقصد ذکر ہے، مقصد نیکی ہے۔ اگر سرکار روزہ رکھ کے فرماتے کہ میری میلاد کا دن ہے تم بھی روزہ رکھو تو اب روزہ ضروری ہوتا۔ تو سرکار نے نہیں فرمایا روزہ رکھو، خود رکھے مگر رکھو نہیں فرمایا، تو لازم نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ایمان والے اس دن کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، دیگر عبادتیں کرتے ہیں۔ تو عبادت کرنا اصل مقصد ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد حاضرین کرام، سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، تم بھی تو روزہ رکھو، تم کیوں نہیں رکھتے؟ تو حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا، پیر کے دن روزہ رکھا۔ یہ فرق کو سمجھیے آپ۔ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں آپ میلاد کے دن روزہ نہیں رکھتے، حضور روزہ رکھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا، پیر کے دن حضور نے روزہ رکھا۔ الحمدللہ اہل سنت پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے اللہ کے نبی کی، رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جو نہیں رکھتے بھائی رکھو، اچھی بات ہے، کوئی نہیں رکھتا تو رکھنا چاہیے، لیکن اہل سنت کے پابند جو حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ پیر کے دن روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے، پیر کے دن میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو آپ 12 ربیع الاول کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ سرکار نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا تھا، میلاد کے دن، پیر کے دن خوشی میں روزہ رکھا تھا۔ اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میلاد پر خوشی منانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حاضرین کرام، اب یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات ہم کو علم ہونا چاہیے، جو کام آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا، بہکایا جا رہا ہے، غلط کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ ارے کہاں کی بدعت، کدھر کا کفر، کہاں کا شرک؟ کوئی معنی وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں سورج اندھیرا ہے، چاند ٹھپ پڑ چکا ہے، پانی پیاس بڑھا رہا ہے، کھانا بھوک بڑھا رہا ہے، ایسی الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ میلاد کو بدعت بولنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے پانی کی وجہ سے پیاس بڑھ رہی ہے۔ میلاد منانے کو بدعت کہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہے کہ کھانے کے بعد بھوک لگ رہی ہے۔ یہ الٹی باتیں ہیں، یہ بھی الٹی بات ہے، یہ سیدھی بات نہیں ہے، بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ میلاد منانا بدعت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے جو خلاف ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی کے ولادت پر خوشی منانا قرآن کے خلاف ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ بتائیے، کہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرے نبی کی ولادت پر اے لوگو تم خوشی مت مناؤ؟ کہیں ہے قرآن میں، کہیں ہے حدیث میں؟ نہیں ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو خیر حاضرین کرام، یہ ایسے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ان سوالات میں سے اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام آپ لوگ جس طریقے سے میلاد مناتے ہیں، جیسے 12 ربیع الاول کو اہتمام کرنا وغیرہ، یہ طریقہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، کرتے تو ہوتا، لکھا ہوا ہوتا۔ تو حاضرین کرام، یہ بھی ایک سوال ہے، صحابہ کرام 12 ربیع الاول کو خوشی منائے کیا؟ کھانے کا اہتمام، کھلانے کا اہتمام، عبادتوں کا اہتمام، جو کچھ بھی ہے، اگر صحابہ کرام کرتے تو حدیثوں میں ہوتا، نہیں ہے نا، ہے تو بتاؤ۔ تو اس کے بارے میں واقعتاً ایک حدیث پاک ہے، واقعتاً ایک حدیث پاک ہے جس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام، اور اتنے میں یہ کہ حضور تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، صحابی کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہے، آج کا دن، جو واقعات سنا رہے تھے میلاد کے وہ آج کا دن فرما رہے تھے۔ تو گویا کہ میلاد 12 ربیع الاول کو ہوئی تو 12 ربیع الاول کو صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ قدیم کتابوں میں یہ بات موجود ہے، باضابطہ صحابہ کا یہ قول موجود ہے۔ خیر ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، حاضرین کرام، صحابہ کرام میلاد منائے، خوشی منائے، نہیں منائے، یہ گفتگو ٹھیک ہے، چلیے، کیونکہ منائے بول کے لکھا ہوا ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، ایسا ہے کیا؟ سوال یہ ہے۔ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو میلاد منایا تو ہی ہم منا سکتے، نہیں تو نہیں منا سکتے، ایسا اگر ہے کیا؟
واقعتاً اگر ایسا ہے تو اب 1000 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی بات، صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن شریف پہ زیر زبر پیش جزم تشدید نہیں تھا، تو اب آپ زیر زبر پیش کی قرآن میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے نا، آپ بھی نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسرا، قرآن شریف میں رکوع نہیں تھے، پارے بھی نہیں تھے، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا بھی نہیں تھا، رکوع بھی نہیں تھے، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع۔ تو اب آپ رکوع پہ ٹھہر رہے ہیں، رکوع میں رکوع کر رہے ہیں، ایک رکوع ہوا تو امام صاحب رکوع کرتے، تو یہ صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں ہوتی تھی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، اب تو لاؤڈ اسپیکر ہے، پچھلے پرانی مسجدوں میں آپ جائیے، ایک اونچا چبوترا بنا ہوا ہوتا تھا قدیم مسجدوں میں، اذان وہاں دی جاتی تھی، تو یہ چبوترے بھی صحابہ کرام کے زمانے میں بنے ہوئے نہیں تھے اذان کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھا، آج ہر مسجد میں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لکڑی کا ممبر ہوتا تھا، ایسا مضبوط ممبر نہیں ہوتا تھا، آج ہر مسجد میں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قالینوں پہ سجدے نہیں کرتے تھے، مٹی پہ سجدے کرتے تھے، جان نماز بھی بچھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات یاد ہے، صحابہ میلاد منائے تھے کیا 12 ربیع الاول کو؟ پھر یہ سب نہیں کرے تھے نا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، سمجھ لیجئے، بات یہ سمجھیے، جو کام دین شریعت کے خلاف ہے وہ کرنا منع ہے، جو کام دین اور شریعت کے خلاف ہے اس کا کرنا منع ہے، بس اتنا ہی قانون ہے، اور کوئی بات ہی نہیں۔ قرآن میں منع آیا، حدیث میں منع آیا، یا ہمارے اکابر بزرگوں نے نہیں کیا، صحابہ کرام سے اس کے خلاف کوئی عمل ثابت ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے خلاف کرنا منع ہے۔ نہ قرآن میں میلاد منانے پر خوشی کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں، تو بالکل کر سکتے ہیں، جبکہ خود قرآن میں حکم آیا۔ پہلے چند سوالات تھے، وہ سوالات کے جوابات آپ کو اس طریقے سے بھی دیے گئے تھے۔ اب اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیسے عجیب لوگ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے دن میں نعوذ باللہ خوشی مناتے؟ یہ سوال ہوتا، مطلب بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت ہوئی، وہ بولنا چاہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، سمجھیے آپ اچھی طرح۔ یہ صحیح ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، تم اس دن خوشی مناتے؟ نعوذ باللہ، کیسے نافرمان امت ہے، نبی کے وصال پر خوشی منا رہے ہیں، ایسا بھی سوال آتا۔ تو حاضرین کرام، پہلی بات تو یہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، یہ پکی بات ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہوا۔ 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے نا، ہاں یہ ملتا حدیث پاک میں، جس دن حضور کی ولادت ہوئی اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، کیا سمجھے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، یہ غلط ہے۔ پھر صحیح کیا ہے؟ باضابطہ سیرت پاک کی کتابیں آپ پڑھیے، خاص کر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے امام بخاری کے استاذ کی، یہ دونوں کتابوں میں باضابطہ لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن آپ کا وصال پیر کے دن ہوا، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ تو وہ جو حدیث میں آیا کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اسی دن وصال ہوا، پیر کا دن مراد ہے، اور لوگ سمجھنے لگے 12 ربیع الاول۔ تو لہٰذا مسلمان جو 12 ربیع الاول کو سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، یہ در حقیقت عقیدت و محبت کا معاملہ ہے، اس عقیدت محبت میں کرتے ہیں۔ غم کا اظہار 12 ربیع الاول کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہی نہیں۔ ایک بات، دوسرا جواب یہ ہے کہ غم کا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ 3 دن تک حکم ہے، 3 دن کے بعد غم کا اظہار کرنا لازم نہیں ہے،
انسان کی فطرت میں اگر غم آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 دن کے بعد غم کا اظہار کرنا ضروری ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو 3 دن نہیں، 1448 سال گزر رہے ہیں۔ تو اب حاضرین کرام 1430 یا 38 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر غم کی بات کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جو مرتے ہیں غم ان کا مناتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ خود نبی نے فرمایا، پیارے آقا نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اے لوگو تم جمعہ کے دن میری خدمت میں درود زیادہ پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میں سنتا ہوں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو نبی جو زندہ ہیں وہ نبی زندہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، اور یہ نافرمان امت کیا کہہ رہی ہے؟ غور کریں۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اب اس وقت بھی ہمارے حال سے واقف ہیں۔ اب اس پر ہزاروں آپ کو دلیل ہم دے سکتے ہیں، خیر وہ موضوع الگ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو اس لیے میلاد پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ غم کا دن ہے نہیں تو غم منانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب باتیں تو بہت کچھ ہیں، مگر ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ویسے اکثر ہم ہر سال عرض کر رہے ہیں، میلاد منانے کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ حاضرین، میلاد کے دنوں میں لوگ اتنی بدعتیں اور ایسے غلط کام کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں میلاد ایسا مناتے کیا؟ میلاد کے نام پر میلاد کی خوشی میں ڈھول تاشے گانے باجے، میلاد کی خوشی میں لوگ ناچ رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں اپنے چہرے بگاڑ رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں راستے بلاک کر رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں آوازیں پکارے شور شرابہ اتنا کیا جا رہا ہے کہ بیمار پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ میلاد کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ سب شیطانی کام ہے۔ صحابہ کرام، ان کے بعد والے تابعین، اکابر بزرگان دین میلاد کیسے مناتے تھے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ ابو المظفر نامی ایک بادشاہ اس زمانے میں گزرے تھے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ اس وقت اس زمانے میں تقریباً لاکھوں لوگوں کی انہوں نے دعوت کی تھی 12 ربیع الاول کو سرکار کی میلاد کی خوشی میں، اور ہر آدمی کے لیے ہر طرح کی لذیذ غذائیں فراہم کی تھی۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ مولود شریف کی خوشی میں انہوں نے، یہ بادشاہ نے یہ کام کیا تھا۔ وہ بڑے نیک پارسا بادشاہ تھے، برے نہیں تھے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اور حضرت ابن حجر اسقلانی، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا حرمین شریفین میں، شہر مصر وغیرہ میں، کہ میلاد کی ساری رات مسجدوں میں جمع ہو کر حضور کا ذکر کرتے، اور میلاد کے دن صبح صادق کا وقت جب آتا، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا، سب کھڑے رہ کر اس وقت سلام پڑھتے کہ اب اللہ کے نبی کے آنے کا وقت ہے، اس لیے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے۔ جیسے وہ طلع البدر وغیرہ پڑھا گیا تھا، اس طرح کے سلام وغیرہ پڑھے جاتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ اور آج میلاد کی رات میں سڑکیں جام کی جاتی ہیں، کہاں سے آ جاتے لوگ نہیں معلوم کب۔ اب ان دنوں میں آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، جمعہ کے دن بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے، مگر میلاد کی رات میں باہر ضرور دکھتے سڑکوں پہ، شور شرابہ، تاشے دھماشے، کیا کام کر رہے ہیں، اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کرنے والے غلط کر رہے ہیں تو جو بدنام ہو رہے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ غلط کام سے روکیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ کے نبی کے میلاد رحمت ہے، رحمت، وہ رحمت پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے، خوشی کے اظہار میں غربا کی مدد کی جائے۔ ہاسپٹلوں میں بیمار پڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ بل نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کے آپ بل پے کریے، پتہ بھی نہ ہو ان کے کہ کس نے کیا۔ غریبوں کو کھانا کھلائیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ تو کام ایسے ہم کو احساس تک نہیں ہے۔ علاج و معالجے میں جائز ہے، الگ مسئلہ ہے، مگر کب تک جائز بول کے چلاتے رہیں گے؟ کب تک چلاتے رہیں گے جائز بول کے؟ آج میلاد کے نام پر جو ڈھول تاشے اور ناجائز کاموں میں پیسہ صرف کیا جا رہا، اس پیسے سے ہم ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟
جس میں عورتوں کا علاج عورتیں کریں تاکہ ہماری خواتین پردے میں رہیں، یہ کام کرنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی اور باقی حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ کھلانا پلانا منع نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بیکار کاموں میں جو پیسہ صرف کیا جا رہا، امت کو آج ضرورت ہے ان ضرورتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سمجھداری سے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم کو کسی پر امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی دولت دی ہے، بہت کچھ دیا ہے ماشاءاللہ، مگر شادیوں میں لٹانے میں، ڈھول تاشوں میں یہ پیسے صرف ہوتے ہیں۔ قوم کی ملت کے فائدے کے لیے ہمارا پیسہ صرف نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ اعتراضات ہیں، وہ صرف اعتراضات ہیں، ان کے جوابات تشفی کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے پاس عرض کی ہیں، مگر شریعت اور دین کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی طریقے سے ناجائز طریقے سے خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ حاضرین کرام، یہ چند اہم باتیں تھیں، باقی انشاءاللہ تفصیلات کو آگے اگلے مہینے میں بھی سرکار کی عظمتوں کے متعلق ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔